بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اپنی ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں اسلامیات سیکشن، جو کہ اکیڈمک ٹیسٹ میں آتا ہے۔ آرمی، نیوی، ایئر فورس کے جتنے بھی کمیشن ٹیسٹ ہوتے ہیں ان میں جو اسلامیات سیکشن میں کویسچنز آتے ہیں، اس ویڈیو میں آپ کو نوٹس بھی دیے جائیں گے اینڈ پہ، اور اس سے پہلے آپ کو امپورٹنٹ ٹاپکس بتائے جائیں گے اور آپ کو یہ بتایا جائے گا کہ آپ اسے ایزیلی کیسے لرن کر سکتے ہیں۔ اسلامیات سیکشن بہت امپورٹنٹ سیکشن ہوتا ہے، اور اگر آپ کو ٹیسٹ میں اسلامیات سیکشن کے سوال کم آئیں تو آپ کو انٹرویو میں بھی اس کے سوال پوچھے جا سکتے ہیں، بلکہ انٹرویو میں اس کے اسلامیات کے ریلیٹڈ، بیٹل سے ریلیٹڈ آپ سے ضرور سوال ہوتا ہے۔ تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ اسلامیات سیکشن کے امپورٹنٹ ٹاپکس کون سے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہے غزوات کے ریلیٹڈ جو کویسچنز آتے ہیں وہ سب سے امپورٹنٹ ہے۔ اس کے بعد جو ہے ٹائٹلز آف پروفٹس اینڈ صحابہ اور قرآن ریلیٹڈ کویسچنز ہوتے ہیں۔ یہ کیسے ہوتے ہیں، انہیں کیسے یاد کیا جائے، اور یہ جو 3 مین ٹاپکس میں نے آپ کو بتائے ہیں اسلامیات سیکشن، چاہے وہ نیوی کا ہو، آرمی کا ہو اور ایئر فورس کا ہو، اس میں 80% جو اسلامیات کا سیکشن، میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا کہ ٹیسٹ میں 80% جو ہے وہ اسلامیات کا سیکشن آئے گا، میں آپ کو کہہ رہا ہوں جو ٹیسٹ میں اسلامیات سیکشن آتا ہے اس میں ان 3 ٹاپکس کو سب سے زیادہ پریفرنس دی جاتی ہے، اور 80% جو ہے انہی 3 ٹاپکس میں آپ سے کویسچن پوچھے جاتے ہیں۔ یہ ویڈیو جو ہے یہ پارٹ 1 ہے، اور اس میں ہم غزوات جو ٹاپک ہے اپنا وہ کلیئر کریں گے، کمپلیٹ کریں گے، اور آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو آل پہ کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں، تاکہ جو پارٹ 2 آئے، یعنی ٹائٹلز جو ہیں صحابہ کے، اس سے ریلیٹڈ پارٹ آئے تو آپ کو نوٹیفیکیشن مل جائے۔ ایزی وے جو ہے اسے لرن کرنے کا وہ یہ ہے کہ آپ اسے ایک سٹوری کی طرح یاد کریں۔ جیسے کہ آپ ارطغرل جو ڈرامہ ہے بہت ہٹ جا رہا ہے، تو آپ اسے دیکھتے ہیں تو آپ اسے سٹوری لے رہے ہیں کہ یہ ہوا، یہاں پہ جو ہے وہ بیٹل ہوا، جو ان کی لڑائیاں ہوئیں وہ کیسے ہوئیں، تو آپ بھی جو ہے اسے سٹوری کی طرح لیں گے تو آپ اسے ایزیلی یاد کر سکتے ہیں۔ سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہوتی ہے وہ اس میں ڈیٹ ہوتی ہے، کہ آپ کو ایگزیکٹ ڈیٹ یاد ہونی چاہیے، یہ ایم سی کیوز میں اکثر پوچھ لی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ غزوہ کا میننگ، یعنی جو اس کا نیم ہے اس کا مطلب کیا ہے، مسلم کی اسٹرینتھ کتنی تھی، مسلمز جو ہیں وہ کتنے شہید ہوئے اور کتنے نان مسلمز تھے اور وہ کتنے مارے گئے، اور مین ایونٹس جیسے کہ غزوہ احد میں نعوذ باللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان کے دانت شہید ہوئے تھے، تو وہ کیا ہے، مین ایونٹ میں آتا ہے۔ چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ پہلا غزوہ جو تھا اسلام کا وہ تھا ودن، اور اسے ہم ابوا بھی کہتے ہیں، وہ پہلی ہجری میں ہوا اور ذی الحج کے منتھ میں ہوا۔ اس سے زیادہ آپ نہ یاد کریں کیونکہ یہ غزوہ جو ہے وہ اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے پیپر کے لحاظ سے۔ تو اب غزوہ بدر کی بات کریں، غزوہ احد کی بات کریں اور غزوہ خندق کی بات کریں، تو یہ 3 بہت امپورٹنٹ ٹاپکس ہیں، آپ کو انہیں اچھے سے کلیئر کرنا ہے۔ تو غزوہ بدر جو تھا وہ 624 AD یعنی 2 ہجری کو ہوا، اور اس کا جو ادر نام تھا، یعنی اس کا جو دوسرا نام تھا، اسے فرقان بھی کہتے ہیں۔ اور اس کے بعد بدر جو ہے، لفظ بدر وہ کیا تھا، وہ ایک ولیج یعنی گاؤں کا نام تھا، اور اس کا مطلب جو ہے بدر لفظ کا جو میننگ ہے وہ ہے 14ویں کا چاند، یعنی پورا چاند، فل مون۔ یہ جو غزوہ ہے یہ 17 رمضان کو لڑا گیا، اور اس میں مسلمانوں کی تعداد 313 تھی، اور 201 مہاجرین تھے اور 112 انصار تھے۔ جو 313 مسلمانوں نے اس میں شراکت اختیار کی، اس میں سے 201 جو تھے وہ مہاجرین، یعنی جو ہجرت کر کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مدینہ آ گئے تھے وہ تھے، اور 112 انصار۔ 14 مسلمان جو تھے اس میں شہید ہوئے، اور مسلمانوں کے پاس 8 تلواریں، 2 گھوڑے، 70 اونٹ، 1000 فرشتوں سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی غزوہ بدر میں ہیلپ کی تھی۔ کفار جو تھے وہ 1000 تھے، پھر بھی جو ہے وہ 70 ان کے سردار مارے گئے، 170 ان کے پاس اونٹ تھے، 100 گھوڑے تھے، اور پھر بھی انہیں منہ کی کھانی پڑی۔ حضرت عباس جو ہیں وہ پرزنر بنا لیے گئے، یعنی وہ قیدی ہوئے، اور ابو جہل جو ہے وہ اس غزوہ میں مارا گیا۔ تو جیسا کہ میں نے بتایا کہ آپ اگر اسے سٹوری کی صورت میں یاد کریں گے تو آپ اسے ایزیلی یاد کر لیں گے۔ تو ہم غزوہ بدر کی جو ہے وہ سٹوری دیکھ لیتے ہیں کہ کیا ہے۔ تو غزوہ بدر جو ہے یہ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ کے لوگوں سے اور ان کے مظالم سے تنگ آ کر مدینہ کی طرف جب ہجرت کر گئے،
تو اس کے بعد جو ہے کفار وہاں پہ بھی مسلمانوں کو تنگ کریں، لیکن مدینے کے لوگ جو تھے وہ تو بڑے پیار سے پیش آ رہے تھے۔ یہ چیز کفار کو تنگ کری تھی، انہوں نے سوچا کہ ہم شام جائیں گے، وہاں سے اسلحہ لے کے آئیں گے، تلواریں وغیرہ لے کے آئیں گے اور پھر جو ہے ان سے جنگ کریں گے تاکہ جو ہے ہم مدینہ والے ہمارا مقابلہ نہ کر سکیں۔ تو ابو سفیان جو ہے اس نے ایک لشکر تیار کیا اور شام کی طرف روانہ ہو گیا، اور وہاں سے اس نے بہت سے ہتھیار خریدے اور وہ واپس آ رہا تھا۔ اسے یہ خطرہ تھا کہ کہیں مسلمان، کیونکہ مدینہ جو تھا وہ راستے میں آتا تھا، اسے یہ ڈر تھا کہ اگر مسلمان میرے پہ حملہ کر دیں گے تو میرے جو ویپنز ہیں اور یہ لوٹ لیں گے تو پھر میں کہیں گا نہیں رہوں گا۔ تو اس نے ابو جہل کو یہ پیغام بھجوایا کہ وہ 1000 کا لشکر لے کے تو ہماری مدد کو آئے تاکہ مسلمان جو ہیں وہ ہمارے پہ حملہ نہ کر سکیں۔ ابو جہل کو یہ پیغام دے دیا گیا اور ابو جہل جو تھا وہ مدینہ کی طرف روانہ ہو گیا، اور یہ شام سے آ رہے تھے، اور انہوں نے جیسے مدینہ کراس کیا تو انہوں نے ابو جہل کو کہا کہ تم جو ہے اب آگے نہ جاؤ، اب ہمارا جو ویپنز ہیں وہ آگے ہیں تو اب ہمیں جانے کی وہاں ضرورت نہیں۔ لیکن ابو جہل نے کہا کہ مسلمانوں سے اب تو میری جنگ ہوگی، اب تو میں لشکر لے آیا ہوں۔ تو وہ کیا تھا، وہ گیا اور اس نے جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چیز کی خبر ہوئی تو انہوں نے بھی جو ہے آگے سے وہ حملہ کیا۔ ہم غزوہ احد کی بات کرتے ہیں۔ غزوہ احد جو تھا وہ 625 AD اور 3 ہجری کو لڑی گئی۔ کچھ جگہ جو ہے اس پہ 7 شوال لکھا ہوا ہے اور کچھ جگہ پہ 5 شوال لکھا گیا، لیکن جو ہے وہ 5 شوال کو زیادہ پریفرنس دی جاتی ہے۔ اس کا ادر نیم جو تھا وہ تھا غزوہ سویق، اور احد جو تھا وہ ایک پہاڑی کا نام تھا جو کہ مدینہ منورہ سے 3 میل دور تھی۔ مسلمانوں کی تعداد اس میں 1000 تھی، اس میں جو تھے 70 مسلمان شہید ہوئے تھے، کفاروں کی تعداد 3000 تھی اور صرف 3 کفار مرے تھے۔ ایسا کیوں ہوا؟ کیونکہ جو تیر انداز حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پہاڑی پہ کھڑے کیے ہوئے تھے اور انہیں حکم دیا تھا کہ وہ جب تک میں نہیں کہتا تو وہاں سے ہلیں گے نہیں، تو انہوں نے کیا کیا، اپنی جگہ سے ہل گئے کہ اب ہم جیت گئے ہیں۔ تو اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے حضرت خالد بن ولید جو کہ اس وقت ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، ابھی کافر تھے، تو انہوں نے دوبارہ حملہ کر دیا اور بہت سے مسلمان جو تھے وہ شہید ہو گئے۔ تو 50 آرچرز تھے جن کا لیڈر جو تھا عبداللہ بن جبیر جو تھے وہ ان کے لیڈر مقرر کیے گئے تھے۔ اس کا مین ایونٹ یہ تھا کہ جو بیوی تھی ابو سفیان کی، ہندہ، اس نے حضرت حمزہ کا کلیجہ چبایا تھا۔ مسلمان خواتین تھی، انہوں نے پہلے غزوہ میں شرکت کی تھی، ان کا پہلا غزوہ تھا وہ جو لڑ رہی تھی، اور اس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک بھی شہید ہوئے تھے۔ اب جو ہے وہ میں آپ کو ڈسکرائب نہیں کروں گا، آپ کو پتہ چل گیا ہے چیزیں کیسے دیکھنی ہے اور کیسے یاد کرنی ہے، تو آپ جو ہے وہ صرف اسکرین شاٹ لے لیں تاکہ جو ہے آپ کو نوٹس پرووائڈ ہو جائیں اور آپ جو ہے بعد میں انہیں یاد کر سکیں۔ پہلے غزوہ احزاب اور خندق ہے، اس کا آپ لے لیں، اور اس کے بعد ٹریٹی آف حدیبیہ جسے ہم صلح حدیبیہ کہتے ہیں وہ ہے، اس کا آپ اسکرین شاٹ لے لیں، اور اس کے بعد غزوہ حنین، اس کا آپ اسکرین شاٹ لے لیں۔ اس کے بعد ہے بیٹل آف تبوک یعنی غزوہ تبوک۔ کچھ جو ہے وہ بیٹل اس میں نہیں بتائے گئے، تو آپ انٹرنیٹ پہ سرچ کر کے کہیں سے بھی جو ہے اس کے بارے میں آپ ڈیٹیلز لے سکتے ہیں۔ جتنا بالکل صحیح نالج میرے پاس تھی وہ میں نے آپ کو نوٹس میں جو ہے وہ دے دی اور سمجھا بھی دی کہ آپ کیسے اسے ایزیلی تیار کر سکتے ہیں۔ آپ جو ہے ہمارے چینل نالج اسپریڈر آفیشیل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیوز کو دیکھیں۔ ہمارے چینل پہ سارا PMA لانگ کورس کا پروسیجر اور جتنے بھی آرم فورسز کے انیشل ہوتے ہیں ان کے بارے میں جو معلومات ہے وہ اور اس کی تیاری جو ہے وہ کروائی جاتی ہے فری آف کاسٹ، تو آپ جو ہے وہ ایزیلی یہاں سے تیاری کر سکتے ہیں۔